عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے لیے جاتے ہوئے کچھ کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الفطر کو جب نماز کے لیے جاتے، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے کے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجوریں تناول فرمائیں، وہ اس لیے کہ پورا مہینے اسی رب کا حکم تھا کہ کچھ بھی نہ کھائیں۔ اب جب اس اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب وہ کھانا پینا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، تو بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی ابتدا صبح ہی سے کی جائے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول نہیں فرماتے تھے، کچھ کھاتے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ترتیب معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ضیافت، اللہ کی جو مہمان نوازی ہے، اس جو قربانی کا گوشت ہے وہ کھایا جائے، یعنی کہ عید کا دن اللہ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، وہ کھایا جائے۔ تو دوسرا یہ کہ عید والے دن روزہ رکھنا یہ حدیث طیبہ میں منع ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عید والے دن روزہ رکھتے ہیں، عیدوں کی ہم روزہ رکھیں گے تو پھر روزہ ثابت نہیں ہے، روزہ ان دنوں میں منع ہے۔ اور دین نام ہے اطاعت کا، دین نام ہے فرمانبرداری کا، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنے کا، نہ کہ دین نام خواہشات کا ہم نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی کا نہیں بنا سکتے۔ اس لیے ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں منشا کیا ہے۔ ایک آدمی عید الاضحیٰ سے پہلے اگر 100 جانور ذبح کر دے، اور ایک آدمی عید الاضحیٰ والے دن قربانی واجب ہے 1 جانور ذبح کر دے، لیکن 100 جانور ذبح کرنے سے اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو 1 جانور کے کرنے سے۔ اس لیے کہ ہمیں عید الاضحیٰ کے دن حکم ہے کہ قربانی عید الاضحیٰ کے دن کی جائے، یعنی کہ 10ویں ذی الحجہ سے شروع کی جائے، 13ویں ذی الحجہ تک لیا جائے۔ اسی طرح روزہ آدمی صبح سے شام تک رکھتا ہے، لیکن جو ہی شام کا وقت پورا ہوتا ہے تو حکم ہے کہ روزہ افطار کر دو۔ اگر ابھی چند سیکنڈ بھی روزہ جو ہے افطار نہیں کرے گا، اوپر وقت لے کے جائے گا، مکروہ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ حکم تھا کہ یہاں تک ہی رکھو۔ تو اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق کی جائے۔ تو عید الاضحیٰ والے دن آدمی عید والے دن عید الفطر عید الاضحیٰ اچھے کپڑے پہنے، سنت اور مستحب عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نئے کپڑے ہیں تو آدمی وہ پہنے، خوشبو لگائے، نہا دھو کر مسجد میں جائے، اور اگر نئے کپڑے موجود نہیں ہیں تو جو کپڑے میسر ہیں ان میں سے اچھا جوڑا پہن کر جائے۔ اور عید الاضحیٰ عید والے فطر والے دن، عید الاضحیٰ والے دن ماؤں اور بہنوں عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، اس لیے کہ یہ اللہ کی ضیافت، اللہ کی مہمان نوازی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور عید الاضحیٰ والے دن اپنے اعزا قارب سے معافی تلافی مانگنی چاہیے۔ یہ وہ دن ہے کہ اللہ مہمان نوازی فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعزا قارب، دوست، احباب کے ساتھ لین دین اچھا کر لیں اور معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ جو اللہ کے لیے معاف کرے گا اللہ اسے بلند کر دے گا، اللہ اسے مقام دے گا، بلندی دے گا۔ تو اللہ کے لیے اپنے اعزا قارب، رشتہ داروں سے قطع تعلق کی ختم کی جائے، اور اس خوشی والے دن ان کو بھی آپس میں ملا لیا جائے، اس خوشی میں ان کے ساتھ بھی شریک ہو جائے، ان کو اپنے ساتھ شریک کر لے۔ اس لیے کہ عید والا دن اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اور اللہ بندے کی خوشی میں شامل ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ خوش ہو، تو بندہ دوسرے بندے کو کیسے ناراض کرے؟ بندہ اپنے بھائی کو، والدین کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو کیسے ناراض کرے؟ جب اللہ چاہتا ہے کہ میں راضی کر رہا ہوں سب کو، میری طرف سے مہمان نوازی ہو رہی ہے، سبحان اللہ، تو اس رب العالمین کے رضا کو دیکھتے ہوئے، اس اللہ کی مہمان نوازی کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی سب کو راضی کرنا چاہیے، سب کے ساتھ حسن اخلاق اور سب کے ساتھ معافی تلافی والا